سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا درس سیرت رحمۃ للعالمین یہ تسلسل سے جاری و ساری ہے بحمدہ تعالی۔ آج اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کے اندر جن بڑے چیلنجز کا سامنا رہا ان میں یہودیوں کے ناپاک عزائم، خفیہ منصوبے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوسری بڑی رکاوٹ منافقین مدینہ تھے، جو ہر قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے منصوبے تیار کرتے۔ آپ کے 9 مسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں شک و شبہات کے بیج پیدا کرنے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراضات کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و خصائص کو نشانہ بنایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، مرتبے، شرف میں ہر ممکنہ طور پر کوشش کی جاتی کہ کس طرح کمی کر کر لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ ان کو نہیں ملا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، حرمت، ناموس کا وعدہ خود فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملات، اپنے وعدے پورے فرمانے والا ہے۔ آج کا درس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف میں قیام کیے ہوئے ابھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے۔ مورخین کے ہاں ان مہینوں کی تعداد 7 ماہ بیان کی جاتی ہے، جب اسلام کی طرف سے باقاعدہ طور پر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اور دشمن کے دل میں اپنا رعب طاری کرنے کے لیے جنگی مہم شروع کی گئی، اور چھوٹی چھوٹی جنگی جماعتیں بھیجی جاتی تھیں، جس سے دشمن کا راستہ کاٹنا اور دشمن پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا یہ مقاصد میں شامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات ہوں یا سریہ ہوں، سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام کسی مہم جوئی کے لیے روانہ ہوئے، اگرچہ جنگ ہوئی یا نہ ہوئی اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے کچھ باتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے پہلی باقاعدہ جو جنگ لڑی گئی اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور غزوہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی مہم جوئیاں تو جاری رہیں، لیکن بڑے محاذ پر اور ایک فیصلہ کن مرحلے کے اندر جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس کو غزوہ بدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے محرکات جاننے سے پہلے غزوہ بدر کن حالات و واقعات کے تحت مارز وجود میں آئی، اس پر بہت سے مستشرقین کی طرف سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا ان سوالات کے جوابات یعنی غزوہ بدر کے محرکات پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی رحمت ہیں تو پھر آپ کا غزوات کے اندر اتنا شدت کے ساتھ شامل ہونا
اس کی وجوہات کیا رہی ہوں گی؟ یہ بھی مستشرقین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ آپ نبی رحمت ہیں تو آپ نے پھر دشمن کے خلاف تلوار وغیرہ کیوں اٹھائی؟ ان تمام سوالات کے جوابات وقتاً فوقتاً ان غزوات کے محرکات میں بیان کیے جائیں گے تاکہ ہمارے سامعین کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قدم کتنی حکمتوں پر مبنی رہا اور اس سے اسلام کو کیسے دور رس نتائج میسر آئے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال اپنے چند مخلص صحابہ کے ساتھ مکہ شریف کے اندر انتہائی جانفشانی کے ساتھ دین کی تبلیغ کی۔ لات و منات جن کی خدائی کا ڈنکا عرب میں صدیوں سے بج رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پائے استحقار سے ٹھکرا کر اللہ عز و جل خدائے ذوالجلال کی بارگاہ صمدیت میں سربسجود ہونے کی دعوت دی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عملی طور پر کفار کے اقدامات اٹھانے کی بڑی وجہ بنی۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلقہ غلامی میں داخل ہونے والے یقیناً اپنے خاندان سے، اپنے خونی رشتوں سے کٹ کر رہ رہے تھے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل کے اندر ایک بغض پیدا ہونا، ایک کینہ پیدا ہونا اور ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہونا، اس کے محرکات میں یہ وجہ بھی شامل تھی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے تمام غلاموں کو انتہائی تکالیف، انتہائی پریشانیوں سے گزرنا پڑا، جس کا بڑا ہی تفصیلی طور پر ذکر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ضمن میں عرض کر چکے ہیں۔ چونکہ اب یہ دور مدنی ہے، اس میں ان واقعات کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جو ہمارے دروس کو تسلسل سے سن رہے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑے تسلسل کے ساتھ تمام پیش آنے والے واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والی تمام آزمائشیں، صحابہ اکرام کا وہاں سے ہجرت کر کر آنا، تمام کے تمام واقعات الحمدللہ ایک ترتیب اور ایک تسلسل سے بیان کر دیے ہیں۔ لہٰذا آج ان واقعات کا خلاصہ بیان کرنا کچھ وجوہات کی بنا پر ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے محرکات و اسباب یہ ہمارے سامنے بخوبی آ سکیں اور ہم جان سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم کتنی حکمتوں کا مقتضا تھا اور کتنی حکمتیں ان میں چھپی ہوئی تھیں۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت لا الہ الا اللہ پر لبیک کہنے والوں کے لیے مصائب، آلام، آزمائشوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ بنو امیہ کے روشن چراغ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مکے میں تشریف فرما تھے، آپ کے چچا نے آپ کو ایک جانور کی بدبودار کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیا اور نیچے سے تانبے جیسی دہکتی ہوئی ریت کی حدت اور گرمائش آپ کے جسم کو جھلسا رہی تھی۔ گویا اس بوڑھے شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار صحابی سیدنا عثمان غنی کو عذاب دینے کے لیے وہ طریقہ منتخب کیا کہ بہت سے عذاب ایک ہی عذاب میں، ایک ہی سزا میں یکجا کر کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر اور استقامت کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ لہٰذا اپنے سگے بھتیجے ہوں، اپنے عزیز و اقربا ہوں، ان کو اس دعوت پر لبیک کہنے کی بڑی ہی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ شریف کے اندر نماز پڑھنا، آپ کی گردن پر بدبودار بوجھ یعنی اوجڑی کا ڈال دیا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینا، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات کیے گئے، ہم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ان واقعات کا ذکر کیا۔ یہ تمام کے تمام روح کو تڑپا دینے والے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر بیت چکے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام بحکم الہی ہجرت کر کر مدینہ شریف میں آپ پہنچے اور 300 میل دور شہر یثرب میں آ کر مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ اب ہمیں انشاءاللہ کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور ہم کفار کے ظلم و ستم سے دور آ نکلے ہیں اور ان کے دسترس سے باہر ہیں۔ لیکن کفار نے یہاں پر بھی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال نہ چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مدینہ شریف سے نکلوانے کے لیے بھی کئی عملی طور پر خفیہ منصوبے تیار کیے اور کئی بڑے اقدامات اٹھائے گئے۔
یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مٹھی بھر جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کر آئی تھی، جن میں عبد الرحمن بن عوف، مقداد بن اسود، قدامہ بن مظعون، سعد بن ابی وقاص، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً جہاد کے لیے اجازت طلب کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا رسول اللہ کننا فی عز ونحن مشرقون، یا رسول اللہ جب ہم مشرک تھے تو ہم صاحب عزت تھے ان لوگوں کی نگاہ میں، فلما آمنا سرنا اذلۃ فأذن لنا فی قتال ہؤلاء فیقول لهم کفوا ایدیکم عنہم فانی لم اؤمر بقتالہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے یا رسول اللہ جب تک ہم مشرک رہے، بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے رہے، اس وقت تک تو ہم ان مشرکین کی نظر میں انتہائی معتمد معتبر رہے، لیکن آج جب سے ہم نے آپ کی غلامی کو قبول کیا، آپ کی غلامی کا توق اپنی گردن میں ڈالا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہمیں رسوا کر دیا، آپ ہمیں جنگ کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، مجھے ابھی تک اللہ کی طرف سے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا۔ متعدد بار آپ سے جہاد کے لیے اذن طلب کیا گیا، لیکن آپ کا فرمانا اصبروا فإنی لم اؤمر بالقتال، کہ مجھے ابھی تک جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی، لہٰذا تم صبر و استقامت کا دامن تھام کے رکھو۔ اہل مکہ کے جبر و تشدد سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور ان کے اصحاب مدینہ کی طرف ہجرت کر کر پہنچتے ہیں، اور ہجرت کر کر مسلمانوں کے لیے اگرچہ اتنی اذیتیں جو عملی طور پر ان کو مکے میں برداشت کرنی پڑی وہ مدینہ شریف کے اندر نہیں تھیں، لیکن سنن ابو داؤد کی ایک روایت سے یہ بات بڑی واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ کفار کی شرارتیں اور کفار کا شر کرنا یہ مدینہ شریف میں بھی مختلف طریقوں سے جاری رہا۔ کفار نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اوس و خزرج کے ان لوگوں کو جو ابھی تک بت پرست تھے انہیں ایک خط لکھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، میں اس کو ترجمہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب تم میں موجود ہیں اس وقت تک ہم جنگ کرنے کا ارادہ تم لوگوں سے بھی رکھتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رکھتے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے نوجوانوں کو تلواروں سے ذبح نہ کیا جائے، تمہاری عورتوں کو اپنی ہم لونڈیاں نہ بنائیں، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو مدینہ سے باہر نکال کرو تاکہ تم ہم سے امن میں ہو جاؤ۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک حواریوں کو جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے باہمی مشورہ کیا، ہمیں اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو مدینے میں پناہ دیں، ہمیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا علم بلند کریں بنسبت یہ کہ ہم مشرکین کے ساتھ لڑیں۔ مشرکین جب بھی ہم پر حملہ کریں گے انتہائی قوت کے ساتھ حملہ کریں گے اور یقیناً ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیا جائے گا اور مدینہ شریف کی سرزمین خون سے رنگ دی جائے گی۔ یہ وہ گفتگو تھی جو اس وقت مدینہ کے اندر گردش کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کی اس دھمکی کا علم ہوا اور عبداللہ بن ابی جس نے یہ منصوبہ تیار کیا تھا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جنگ کر کر انہیں مدینے سے باہر کر دینا چاہیے بنسبت اس کے یہ کہ ہم کفار کے ساتھ جنگ کریں، ہم کفار کی فوجی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے ایک سستا سودا یہ ہے اور آسان راستہ یہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کا علم بلند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے انتہائی حکمت عملی کے ساتھ اور بڑی عقل مندی اور ذہانت کے ساتھ اس مسئلے پر قابو پا لیا۔ وہ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے پاس پہنچے جو اس بات کا پروگرام تشکیل دے رہے تھے، منصوبہ تیار کر رہے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے خلاف اپنی تلواریں میانوں سے باہر نکالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہو تو تم گویا اغیار کے ساتھ جنگ کرتے ہو، غیروں کے ساتھ جنگ کرتے ہو، اس میں تمہیں نقصان کم پہنچے گا، اور اگر تم
ہمارے ساتھ جنگ کرو گے تو ہمارے لشکر میں، ہمارے گروہ میں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی کا بھائی ہے، تم میں سے کوئی کسی کا بیٹا ہے، تم میں سے کوئی کسی کا چچا ہے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنوں ہی کو اپنی تلواروں کے ساتھ خون میں نہلا دو اور اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقربا، اہل و عیال کے خون سے اپنی تلواریں رنگ لو؟ تو جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو ان کا جوش سارا ٹھنڈا پڑ گیا، پریشان ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات تو صحیح کرتے ہیں کہ کفار کے ساتھ لڑے تو زیادہ سے زیادہ نقصان یہی ہوگا کہ ہم ان کو ماریں گے یا وہ ہم کو ماریں گے، لیکن جب یہاں پر ہم اپنی تلوار میان سے باہر کریں گے تو پھر ایک باپ اپنے بیٹے کو مار رہا ہوگا، ایک بھائی بھائی کو مار رہا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ اوس و خزرج سے مسلمان ہو چکے تھے، مدینے سے ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد تیار ہو چکی تھی، جس کے اندر بہت سے ایسے افراد شامل تھے جن کا براہ راست تعلق اوس و خزرج میں موجود مشرکین یا ان منافقین کے ساتھ خونی رشتہ تھا، جن منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا جا رہا تھا۔ لہٰذا یہاں پر خونی حمیت اور نسبی تعلق یہ غالب آ گیا، اور مشرکین کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کہ ہم ان کو آپس میں لڑا دیں گے، یہ بری طرح ناکام ہوا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر پہنچنے سے یہ فتنہ وہیں کا وہیں دب گیا۔ قریش مکہ اگرچہ اس محاذ پر تو ناکام ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان تمام سرداران کو خطوط لکھتے اور ان تک اپنے قاصدین بھیجتے کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے باہر نکال کیا جائے۔ پہلا واقعہ یہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے، اور یہ جو دوسرا واقعہ میں بتا رہا ہوں یہ اسی حدیث کا حصہ ہے، لیکن یہ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کفار کی شر انگیزیاں مسلمانوں تک یثرب میں بھی پہنچ رہی تھیں، یعنی مدینہ شریف کے اندر، اور مسلمانوں کے لیے پریشان کرنے کا کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے تھے۔ یہ وہ اسباب اور محرکات ہیں جن کے آگے چل کر نتائج جنگوں کی صورت میں سامنے آئے، یعنی مشرکین اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ اگر معاملہ یہاں تک رہتا کہ مشرکین اپنے شر کو مکے تک محدود رکھتے تو شاید اتنی جنگیں مسلمانوں اور ان کفار کے درمیان نہ لڑی جاتی، لیکن یہ دھمکی آمیز خطوط اس بات کے واضح اشارے دے رہے تھے کہ کفار آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنے سے کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا جو واقعہ ہے کہ یہ ایک سازش تھی جو غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کے خلاف کی گئی۔ فبالغ ذلک کفار قریش فکتبت کفار قریش بعد واقعۃ بدر الی الیہود انکم اہل الحلقۃ والحصون وانکم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن قضا ولا یحول بیننا وبین خدم نسائکم شیء۔ سنن ابو داؤد کی حدیث، یہ خبر کفار قریش کو پہنچی، انہوں نے واقعہ بدر کے بعد یہودیوں کو خط لکھا۔ پہلے منافقین اور مشرکین سے رابطہ کیا گیا، اب یہودیوں سے رابطہ کیا گیا کہ تم اسلحے کے ذخائر اور مدینے میں موجود قلعوں کے مالک ہو، تمہیں چاہیے کہ ہمارے اس آدمی کے ساتھ تم جنگ کرو، ورنہ ہم تم پر حملہ آور ہوں گے، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ دوسری کاوش ہے، ان کی شرارت ہے، اگرچہ اس کا وقوع غزوہ بدر کے بعد ہوا، لیکن کفار اپنی شرارتوں سے کسی حد تک باز آنے کو تیار نہیں تھے۔ لہٰذا ایسے خطوط نے مدینہ کے اندر موجود بہت سے یہودیوں کو تذبذب میں ڈال دیا، اور انہوں نے وہ معاہدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کیا تھا، دستور مدینہ، اس کو بھی پس پشت ڈال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان مشرکین کے خطوط کے بعد دباؤ والا خط لکھا گیا، اخرج الینا فی ثلاثین رجلا من اصحابک ولیخرج منا ثلاثون حبرا حتی نلتقی بمکان منصفی ویسمع منک فإن صدقوک وآمنوا بک آمنا بک
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے 30 اصحاب کو لے کر آئیے، ہم بھی اپنے 30 علماء کے ساتھ آئیں گے اور فلاں فلاں مقام پر دونوں فریقین اکٹھے ہو کر بحث و مباحثہ کریں گے، ہمارے علماء آپ کی گفتگو سنیں گے، آپ ہمارے علماء کی گفتگو سنیے، تو اگر ہمارے علماء نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع عام میں یہودیوں کے اس پیغام کے بارے میں اعلان کر دیا۔ دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج لے کر آئے اور آپ نے قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا مشہور قبیلہ تھا مدینے کا، اس کا محاصرہ کیا، کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقابلے کے لیے اتر آئے تھے۔ مشرکین نے مکہ کے اس دباؤ کے بعد جو وہ خط کی صورت میں یہودیوں پر ڈال رہے تھے، تو لہٰذا مشرکین کے کہنے پر یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاہدے کو ختم کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عملی طور پر قدم اٹھانا ضروری ہو گیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدہ خلافی کی سزا کے طور پر بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا اور انہیں فرمایا بخدا جب تک تم میرے ساتھ معاہدہ نہ کرو تمہیں امن نہیں دیا جائے گا۔ بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید کسی قسم کا معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اس روز ان سے جنگ ہوئی اور دوسری صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ، یہ یہودیوں کا دوسرا بڑا قبیلہ تھا، اس کی بستی پر اپنے لشکر سمیت چڑھائی کی اور انہیں معاہدے کی دعوت دی گئی، چنانچہ انہوں نے معاہدے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بنو نذیر ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت کے لیے تیار نہ تھے، لیکن بنو نذیر اور بنو قریظہ میں ایک فرق تھا۔ بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو صلح کی پیشکش تھی یا معاہدے کی پیشکش تھی اس کو قبول کر لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فراغت پاتے ہی بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر غلبہ پایا اور انہیں مدینہ طیبہ سے بے دخل کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بنو نذیر کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ چھوڑتے وقت انہوں نے اپنے سامان، اپنے اونٹ، اپنے گھروں کے دروازے، اپنی لکڑیاں یعنی گھر کا چھوٹے سے چھوٹا سامان بھی اٹھا کر یہاں سے لے جانے میں آفت جانی۔ اہل مکہ کی یہ کوشش بھی رائگاں گئی اور الٹا یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ توڑنا مہنگا پڑا اور ان کو اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں سے باہر نکلنا پڑا، تو لہٰذا مشرکین کی وجہ سے یہودیوں کو بھی انتہائی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ بنو قریظہ نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی۔ اب معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، اب مسلمانوں کی طرف براہ راست دھمکی آمیز خطوط آنا شروع ہوئے۔ پہلے منافقین کو منتخب کیا گیا، اس کے بعد یہودیوں کو منتخب کیا گیا، اب مسلمانوں کی طرف براہ راست خطوط شروع ہو گئے کہ مسلمانوں تم خوش نہ ہو، تم ہمارے چنگل سے بچ نکلے ہو، جہاں تم آزادی سے زندگی بسر کر سکتے ہو، یاد رکھو ہم تمہاری بستی پر چڑھائی کریں گے، یعنی مدینہ پر حملہ کریں گے اور تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اپنی تلواروں سے تمہاری گردنیں کاٹ ڈالیں گے۔ ان کی یہ دھمکیاں بلا شک و شبہ اعلان جنگ تھیں، جنگ کا طبل بج رہا تھا، گویا مشرکین اپنے حال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ پیغام دے رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اب جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا رعب اور دبدبہ ڈالنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان دھمکی آمیز خطوط کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ انہی ایام میں ایک اور واقعہ بھی بڑا دلچسپی کا حامل واقعہ ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کی علم کی تعریف فرمائی ان میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ انہی ایام میں، جن ایام کے یہ واقعات ہیں اور مسلمانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کبھی منافقین پر دباؤ ڈال کر اور کبھی یہودیوں سے اس معاہدے کو توڑوا کر اور کبھی مسلمانوں کو براہ راست خطاب کر کر، اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا ہی قابل غور اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مدینے کے قیام پذیر صحابی تھے، مدینے کے رہائشی تھے، اور دوسری طرف امیہ بن خلف جو کہ مکے میں رہنے والا تھا،
تو سعد بن معاذ کے امیہ بن خلف کے ساتھ انتہائی گہرے مراسم تھے دوستی کے. اگر امیہ بن خلف مدینے میں آتا یا یہاں سے گزرتا تو سعد بن معاذ کے ہاں قیام کرتا. اور جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جاتے یا مکے میں رہتے تو آپ کا قیام امیہ بن خلف کے ہاں ہوا کرتا. آپ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اور عمرے کی سعادت پانے کے لیے جب مکہ میں روانہ ہوئے اور حسب سابق امیہ بن خلف کے مہمان بنے. امیہ بن خلف سے آپ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے دیکھ کر اہل مکہ یعنی کفاران مکہ اشتعال میں آ جائیں. تم وہ وقت مجھے تجویز کرو کہ جس وقت بیت اللہ کے اندر کفار کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. انظر لی ساعتا خلوۃ لعلی اطوف بالبیت، میرے لیے وہ وقت دیکھ لو کہ جب بیت اللہ کے اندر کوئی کافر موجود نہ ہو تاکہ میں اس کا طواف کر سکوں، تاکہ یہ معاملہ بأحسن طریقے پورا ہو سکے. امیہ وقت دوپہر حضرت سیدنا سعد بن معاذ کو لے کر حرم پہنچا. وہاں پر ابو جہل نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور امیہ سے پوچھا اے ابو صفوان یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا یہ سعد بن معاذ ہیں. ابو جہل نام سن کر بھڑک اٹھا اور اس نے کہا اللہ اراک تطوف بمکہ آمنا وقد اویتم الصبات وزعمتم انکم تنصرونہم وتعینونہم اما واللہ لولا انک ما ابی صفوان ما رجعت الی اہلک سالما. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مکہ میں امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم نے ان بے دینوں کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے متعلق ابو جہل کی بکواس ہے کہ تم نے ان بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے. تم یہ خیال کرتے ہو کہ جب وقت آئے گا تم ان کی مدد کرو گے، تم ان کی اعانت کرو گے اور ان کی اعانت کرو گے. خدا کی قسم اگر تم صفوان یعنی ابو سفیان یعنی امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تم زندہ گھر واپس نہ جا سکتے. سعد مرعوب ہونے والے نہیں تھے، غلام مصطفیٰ تھے. آپ نے بلند آواز سے کہا کہ اگر تم مجھے کعبے کا طواف کرنے سے روکو گے باخدا تمہیں اس چیز سے روکوں گا جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوگی، میں تمہارے لیے مدینے کا راستہ بند کر دوں گا. کیونکہ یہ تجارت کے نقطہ نظر سے انتہائی اہم روٹ تھا، راستہ تھا اہل مکہ کے لیے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے جب یہ جملہ لکھا کہ تمہارے لیے مدینے کا راستہ بند کر دیا جائے گا، امیہ پاس کھڑا یہ گفتگو سن رہا تھا. حضرت سعد نے ابو جہل کو بلند آواز سے ترکی بترکی جواب دیا لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم فانہ سید اہل الوادی، کہ سعد بن معاذ اپنی آواز کو آہستہ کیجئے، ابو جہل ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہے، اس کے ساتھ ادب والی اور احترام والی گفتگو کیجئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت انتہائی جوش میں تھے، آپ نے فرمایا دعانا عنک یا امیۃ فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہم قاتلوک. اے امیہ ایسی باتیں رہنے دو کہ تم ابو الحکم یعنی ابو جہل کی تعریف کے قصیدے پڑھ رہے ہو اور تمہیں آج میری اور اپنی رفاقت اور دوستی بھی بھول گئی. یاد رکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ تمہیں خود قتل کریں گے. یہ سننا تھا. امیہ بن خلف کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں کیونکہ بہر کیف اختلافات اپنی جگہ پر وہ یہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب کوئی بات نکل جائے تو وہ پوری ہو کر رہتی ہے. وہ خوف زدہ ہو گیا اور گھر بھاگا گیا اور صفوان کی ماں یعنی اپنی اہلیہ سے کہنے لگا اے صفوان کی ماں کیا تم سنتی ہو کہ سعد بن معاذ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے، باخدا آج کے بعد میں مکے سے باہر نہیں نکلوں گا. اس پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. ان حالات میں کیا مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہتے؟ ان کی دھمکی آمیز خطوط، بیت اللہ شریف کے اندر جانے پر پابندی اور یہود و منافقین کو مسلمانوں کے خلاف آئے دن ذہنی طور پر تیار کرنا، یہ تمام کے تمام معاملات مسلمانوں کے لیے پریشان کن. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ، انتہائی ذہانت و فطانت کے ساتھ کفار کے اس شر کو روکنے کے لیے غور و فکر فرمانا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نتیجے پر پہنچے کہ کفار کا تجارتی لشکر
وہ مدینہ کے راستے سے مکے پہنچتا ہے، لہٰذا کفار کے ان لشکروں کو روکا جائے اور ان پر اپنا دباؤ قائم کیا جائے تاکہ وہ اسلام کے معاملات میں اپنی دخل اندازی اور مدینہ کے اندر مسلمانوں کے رہنے میں جو تکلیفیں اور مسائل اور مصائب حائل کر رہے ہیں ان سے باز آ جائیں۔ یاد رکھیے مدینہ کا راستہ کفار کے لیے انتہائی اہمیت رکھنے والا راستہ تھا اور اس راستے سے بہت بڑی تجارت ہوتی تھی۔ یاد رکھے کہ جو دوسرا راستہ کفار کے لیے مکہ کی طرف جانے والا راستہ تھا وہ راستہ انتہائی طویل تھا، اس سے کفار کو کافی اذیت کا سامنا ہوتا تھا۔ لہٰذا یاد رہے کہ 2,000 اونٹوں کا قافلہ اور مستشرقین میں سپرنجر جو اسلام کے خلاف اپنی تحقیقات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ان قافلوں میں کم از کم 2.5 لاکھ پاؤنڈ، جو اس وقت کی موجودہ رقم ہے 2.5 لاکھ پاؤنڈ تک کی تجارت کی جاتی تھی۔ اس تجارت میں مسلمانوں کے خلاف جنگی ساز و سامان اور اپنے پہننے کے لیے ملبوسات، کھانے پینے کا سامان اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان شامل ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اب ضروری تھا کہ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حکمت عملی اپنائیں کہ اب کفار پر دباؤ دیا جائے تاکہ وہ اسلام کے خلاف ان شرارتوں سے باز آئیں۔ یاد رہے کہ ان راستوں کے ارد گرد کچھ قبائل آباد تھے، جن قبائل میں جوہینہ، بنی صبرہ، بنی مدلج وغیرہ قبائل تھے، اور اگر مسلمان ان قبائل کی موجودگی میں کفار کی رست کاٹتے ہیں، ان کا راستہ کاٹتے ہیں، تو ان قبائل کی طرف سے مسلمانوں کو مزاحمت کا سامنا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ان قبائل کے کفاران مکہ کے ساتھ بھی دوستانہ مراسم تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بنو جوہینہ، بنی صبرہ، بنی مدلج کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کیے، اور مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کی صورت میں قریش ان قبائل سے کسی قسم کی عملی طور پر مدد حاصل نہ کر سکیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کر چکے تھے اور ان قبائل کو ساتھ ملانے کا کفار کو موقع نہ دیا جا سکے، اور کفار کو مرعوب کرنے کے لیے اور اپنی بالادستی کا احساس اجاگر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، جو ان راستوں پر گھومتے تھے، پھرتے تھے، آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی، جو کچھ حکمتیں ہیں ان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کو بھیجنے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، ان حکمتوں پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اگرچہ ان مجاہدین کی تعداد بہت کم تھی، وہ راستہ جو مدینے سے گزر کر مکے کی طرف تجارتی سامان کے لیے منتخب کیا گیا تھا، وہ راستہ جن راستوں پر دیگر قبائل آباد تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فوجی مہم جوئی ان راستوں پر کی جا رہی تھی، اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں صحابہ اکرام کو ان راستوں پر گشت کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ بعض اوقات ان صحابہ کی تعداد 12، 10، 30، 40 اور بسا اوقات ان مہموں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرکت فرمایا کرتے تھے بنفس نفیس۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ان مقاصد کی طرف آتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان فوجی پارٹیوں کو یا ان فوجی گروہوں کو بھیجنے کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلا مقصد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین مدینہ، وہ لوگ جو انتہائی تکلیف اور صعوبت اٹھا کر مدینے میں پہنچے تھے، ان لوگوں کے اندر جو جوش اور جذبہ ہے اور جو ولولہ ہے کہ اپنے دشمن کو یہ فراموش نہ کر دیں، اور ہم کتنی اذیتیں اور کتنے مصائب اور ان 13 سالہ زندگی کی تکالیف کو اٹھا کر مدینے میں پہنچے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صحابہ کو منتخب کیا تاکہ وہ اپنے دشمن کے خلاف برسر اقتدار رہیں اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکیں۔ یاد رہے کہ ان صحابہ اکرام کی دولت جائیداد، ان صحابہ کرام کی دولت جائیداد، مکانات، ان کی دکانیں، ان کی اراضی جو بھی تھا، وہ اس وقت مدینہ شریف میں آتے ہوئے کفار نے قابو کر لیا تھا۔ لہٰذا مسلمان
اب اس بات کے لیے مستعد ہو چکے تھے کہ جن لوگوں نے ہماری جائیدادوں پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے اب ہمیں بھی ان کے ساز و سامان کو حاصل کرنا چاہیے، اور ان مہاجرین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبے کو زندہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ اپنے آپ کو آرام طلبی اور آسائش کی زندگی کا عادی نہ کر سکیں اور آنے جانے وقت مسلمان ان پر نظر رکھ سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس مہم جوئی سے، ان فوجی پارٹیوں کے گشت سے کفار کو ان بیرونی قبائل سے رابطہ یا تعلق رکھنے کا زیادہ موقع میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مسلمانوں کے اس گشت کرنے سے ان تمام قبائل کے ساتھ مراسم مزید مستحکم ہو رہے تھے کہ جن قبائل سے کفار کا بوقت ضرورت مدد لینا ممکن تھا، لہٰذا ان کے جانے سے کفار کو یہ موقع بھی میسر نہیں آ سکا۔ اور یاد رہے کہ اگر خود ہی مظلوم خاموش ہو کر بیٹھ جائے اور بیرونی معاملات میں دلچسپی لینا چھوڑ دے، یعنی ظالم کے آگے زبان نہ کھولے، تو پھر ظالم کی قوت اور ظالم کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کفار مکہ کی افرادی قوت سے ٹکر لینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی ضروری سمجھتے تھے کہ ان فوجی مہم جوئیوں کے ذریعے کفار کو ذہنی طور پر دباؤ میں لایا جائے کہ مسلمان اب مدینے سے باہر ایک گشت کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کی فوج مستعد ہے اور ہر ممکنہ خطرے کے ساتھ نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ کفار نے مہاجرین کے سارے اموال جائیدادیں یہ غاصبانہ قبضہ کر کے قابو کر رکھی تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام مہاجرین کا قانونی اور اخلاقی حق تھا کہ ان کے تجارتی کاروانوں پر چھاپے مار کر اپنا حق واپس لیا جائے اور ان کی شاہراہوں پر قابض ہو جایا جائے تاکہ انہیں مدینے کی بجائے عراق کے راستے سے جب مکہ جانا پڑے تو انہیں شدید تکلیف اور صعوبت کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسرا یہ کہ قریش کو اپنی جنگی مہارت پر، بہادری پر انتہائی ناز تھا۔ اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے فوجی مہم جوئی ضروری تھی تاکہ انہیں مرعوب کیا جا سکے، اور انتہائی اہم اور انتہائی خوبصورت حکمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ تمام کے تمام مہاجرین، یہ فوجی مہم جوئی کرنے والے لوگ مدینہ کے ارد و گرد کے تمام جغرافیائی حالات کو اپنی نظر سے دیکھ لیں، راستوں کو سمجھ لیں اور دشمن پر جھپٹنے کے لیے تیار رہے، کیونکہ جب انسان کسی نئی جگہ پر جا کے جنگ کرتا ہے تو اس کے لیے وہاں پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جب انسان کسی علاقے کے خد و خال سے، اس کے جغرافیے سے اچھی طرح آگاہ ہو تو اس کے لیے دشمن کو زیر کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ نیز مسلمانوں کی حوصلہ افزائی، ان میں جرأت مندی پیدا کرنے کے لیے ان فوجی مہموں کا سلسلہ از حد ضروری تھا۔ اور یاد رہے کہ ان قبائل، جن قبائل کا میں نے ذکر کیا کہ ان قبائل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستانہ مراسم قائم کر رکھے تھے، اس کے کیا فائدے حاصل ہوئے اور ان فوجی مہموں کا کیا فائدہ حاصل ہوا، آگے چل کر سریہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت حمزہ کا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا جانا اور ان قبائل میں سے مجدی نام کے ایک شخص کا ابو جہل اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جنگ کی کیفیت ہوتے وقت آ کر آپس میں منصفانہ طریقے کے ساتھ صلح کروا دینا اور کفار کو وہاں سے بھگا دینا، یہ انہی امور کی حکمتیں تھیں جو آگے چل کر مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ گویا قصہ مختصر یہ کہ مسلمانوں کو اس علاقے کے جغرافیائی حالات کا اندازہ ہو سکے، مسلمان ذہنی طور پر کسی بھی جنگ جوئی کے لیے تیار رہے، جنگی مہم کے لیے تیار رہیں، ان راستوں سے باخبر ہو جائیں، کفار پر تجارتی لشکروں کو، تجارتی قافلوں کو گزارتے وقت ایک دباؤ کی کیفیت قائم کی جائے اور کفار سے ان تمام اموال کو واپس حاصل کیا جائے جو مہاجرین اپنا مال، اپنا حق، اپنی جائیدادیں مدینے میں آتے وقت مکے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ یعنی گویا اس میں کئی حکمتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اب مسلمان مہم جوئی کریں، اور اس مہم جوئی سے مسلمانوں کو مستقبل میں بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات اور سریہ کا ذکر ہے۔ یہاں پر میں کچھ ابتدائی گفتگو کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو۔
اگرچہ دشمن کے ساتھ آپ کا سامنا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آپ کسی غرض اور کسی مقصد کے لیے تشریف لے کر گئے ہوں اور اس مقصد کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا اس مہم کو غزوہ کہلوائے گا۔ غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں شریک ہونا ہی فقط کافی ہے۔ اسی طرح سریہ اس مہم جوئی کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس میں بھرپور شرکت فرمائی ہو۔ اگرچہ جنگ کے حالات نہ بھی پیدا ہوئے، لیکن صحابہ کا جنگ کے نقطہ نظر سے نکل جانا اور بعد میں اگرچہ مفاہمت ہو گئی ہو، دشمن کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہوا ہو، دشمن بھاگ گیا ہو، عملی طور پر ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہو، ان تمام معاملات کے اوپر سریہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ غزوات اور سریہ کی تعریف تو میں آپ کے سامنے کر چکا۔ ان غزوات کی اسلام میں اہمیت کیا ہے اور ان کی تعداد کیا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز میں اپنے اگلے درس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز گفتگو کروں گا، اور غزوات پر لکھی جانے والی معتبر ترین کتابوں اور ان غزوات کے نام اور ان غزوات کی تعداد بعض مقامات پر 27 اور بعض میں 19 بیان کی گئی، اس اختلاف کی اصل وجہ بیان کی جائے گی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس سب سے اہم پہلو پر بھی روشنی ڈالی جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ